بڑے دور دھوپ کے بعد آج وہ آفس پہنچا۔ آج اس کا انٹرویو تھا۔ گھر سے نکلتے وہ سوچ رہا تھا، اے کاش اگر آج میں انٹرویو میں کامیاب ہو گیا تو اپنی پشتینی مکان کو خدا حافظ کہہ دوں گا اور یہیں شہر میں کسی جگہ قیام کر لوں گا۔ امی ابو کی روزانہ کی مغزماری سے جان چھڑا لوں گا۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ان کی مغز ریزی سے اکتا سا گیا ہوں، بیزار سا ہو گیا ہوں۔ صبح واش روم جانے کا ارادہ کرو تو حکم صادر ہوتا، پہلے اپنے بستر کی چادر ٹھیک کر لو پھر واش روم جانا۔ واش روم سے نکلو تو آواز آتی، نل ٹھیک سے بند کر دیا، تولیہ صحیح جگہ پر رکھ دیا یا یوں ہی پھینک دیا۔ ناشتے کے بعد گھر سے باہر جانے کا ارادہ کرو تو ابو کی آواز آتی، ارے روم کا پنکھا بند کر دیا یا ابھی تک چل رہا ہے؟ کیا کیا سنے یار، کب تک سنے؟ نوکری ملی نا تو گھر چھوڑ دوں گا۔ خیر جب وہ آفس پہنچا دیکھا وہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے آلریڈی موجود تھے اور باس کا انتظار کر رہے تھے۔ دن کے 10 بج گئے تھے۔ جب وہ انٹر کیا دیکھا پیسج کی لائٹ ابھی تک آن ہے۔ اس نے فوراً بتی بجھا دی، امی یاد آ گئی تھی۔ کمپنی کے دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ بازو میں رکھے واٹر کولر سے پانی رس رہا تھا، اس نے اس کے ٹیپ کو بند کر دیا۔ ابو کی ڈانٹ یاد آ گئی تھی۔ وہاں پہ ایک بورڈ تھا جس پر لکھا ہوا تھا انٹرویو دوسری منزل پر ہوگا۔ جب وہ دوسری منزل کے لیے آگے بڑھا دیکھا زینے والے راستے پر لائٹ ابھی تک آن ہے۔ اس کو بند کرتے ہوئے اوپر پہنچا تو دیکھا وہاں پہ ایک کرسی سر راہ پڑی ہوئی تھی، اس کو اٹھا کر ایک محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ جب وہ دوسری منزل پر پہنچ گیا دیکھا وہاں پہ بہت سارے کینڈیڈیٹس انٹرویو کے لیے اندر جا رہے ہیں اور فوراً واپس آ جا رہے ہیں۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ انٹرویو والے اپلیکیشنز تو لے رہے ہیں لیکن کینڈیڈیٹس کو فوراً واپس بھیجا دے رہے ہیں۔ جب اس کی باری آئی تو وہ انٹر کیا اور اپنی فائل کو مینیجر کے سامنے رکھ دیا۔ مینیجر نے اس کے کاغذات کو دیکھ کر یوں سوال کیا، کب سے جوائن کر رہے ہو؟ اس کے اس سوال پر اسے یوں لگا کہ آج 1 اپریل ہو اور وہ اسے پھول بنا رہے ہیں، لیکن مینیجر بھی بڑا حساس تھا۔ اس نے اس کی اس کیفیت کا اندازہ لگاتے ہوئے کہا، اپریل فول نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، یو آر سلیکٹڈ۔ مینیجر نے کہا کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس اپلیکینٹس انٹرویو کے لیے آئے، اس نے کسی سے کچھ نہیں پوچھا، کسی طرح کا کوئی انٹرویو نہیں لیا، لیکن وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں وہ تمہارے برتاؤ کو دیکھ رہا تھا۔ کتنے سارے کینڈیڈیٹس آئے لیکن ان میں سے کسی نے بھی لائٹ آف کرنے یا نل بند کرنے کی زحمت گوارا نہ کی، لیکن تم نے ایسا کیا۔ بڑے مبارکباد کے مستحق ہیں تمہارے والدین، جنہوں نے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ تمہیں تمیز اور تہذیب بھی سکھائی ہے۔ جس شخص کے اندر سیلف ڈسپلین نہیں، وہ چاہے جتنا بھی چالاک اور ہوشیار کیوں نہ ہو جائے، مینجمنٹ اور زندگی کی دوڑ میں کبھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ خیر یہ سب ہونے کے بعد اس شخص نے اپنے دل میں مکمل طور پر یہ طے کر لیا کہ گھر پہنچتے ہی سب سے پہلے وہ اپنی والدین سے معافی مانگے گا اور پھر انہیں بتائے گا کہ زندگی کی سب سے پہلی آزمائش میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روکنے اور ٹوکنے کی باتوں نے جو سبق سکھایا ہے، ان کے مقابل میں آج اس کی ڈگری کی کوئی قیمت نہیں۔ تو تعلیم کے ساتھ ساتھ تمیز اور تہذیب بھی ضروری ہے۔ Education that comes along with the faculty of sense and sublimation will get you succeed in every sphere of life.